السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے فرید بھائی؟ الحمد للہ۔ سیف اللہ بھائی، ہم نے زلزلے کے بارے میں ڈسکس کیا اور اس سے امیڈیٹلی بعد پل صراط کا ذکر ہوتا ہے۔ پل صراط کے بارے میں کوئی ورڈز بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی جو بھی شخص ہے، جو بھی انسان ہے، وہ ادھر سے گزرے گا اور یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ان میں سے ان لوگوں کو بچایا جائے گا جو تقوی اور پرہیزگار ہوں گے، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ اس میں گر جائیں گے۔ اور اس میں جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یؤتی بالحشر، یعنی یؤتی بالجسر، یعنی اس صراط کو لایا جائے گا، فیجعل بین ظہری جہنم، اور جہنم کے اوپر اس کو بچھایا جائے گا، جہنم کے اوپر سے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے، اور اسی سے اکثر علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ ہر بندے نے اس پل صراط سے گزرنا ہے، جو اس پل صراط سے نہیں گزر سکے وہ ادھر سے گر کے بالکل۔ اچھا، کیا اس کا مطلب ہے کہ پل صراط اوپر اور جہنم نیچے ہے؟ جی، یہ تقریباً اس حدیث کی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ اور صحابہ اور سلف کے جو شروحات ہیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور یہ پوائنٹ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، وہ الگ جگہ ہے، یہ الگ جگہ ہے۔ ان کا کیا اوپینین ہے؟ ان کا یہ اوپینین ہے کہ صراط پہلے ہوگی، پھر اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ جنت اور جہنم اس کے نیچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اٹ ول بی شارپر دین اے سورڈ، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ شارپ ہوگا اور ہیئر کی طرح تھن ہوگا، اور اس کے بارے میں اس کی جو اور ڈسکرپشنز آتی ہیں وہ یہ آتا ہے کہ اس کا جو سرفیس ہے وہ بہت زیادہ سلپری ہوگی، اور یہ ساری جو ڈسکرپشنز ہیں ڈفرینٹ احادیث میں آتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک حدیث میں کہ احد من السیف، لیکن وہ جو حدیث ہے اس کے اوپر بعض علماء نے کلام کیا کہ اس کی اوتھینٹکسٹی میں مشکوک ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک وہ حسن ہے، اسی لیے۔ لیکن اس میں جو اصل میں ایک اور حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس جسر سے گزریں گے۔ ہاں، اور وہ لائٹ کا بھی آتا ہے کہ لائٹ کی طرح گزریں گے، کل برق۔ ہاں بالکل۔ تو جو لائٹ ہوگی ان کے اعمال کے اکارڈنگلی ہوگی، ٹھیک ہے، اور سب کچھ لوگ گزر جائیں گے اور according to their light, and some of them will pass at the speed of the wink of an eye. جس طرح پلک جھپکنے کے اسپیڈ سے گزر جائیں گے۔ فی غمضۃ عین۔ Some like lightning, some will pass like cloud, and some like the swooping down of a star. And some will pass it at the speed of a wind, and some others at the speed of running strong horse. یعنی کہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اسپیڈز ہوں گی اور ہر اسپیڈ کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ اسی لیے دیکھیں نا، یعنی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس اسپیڈ یا اس طریقے سے گزرتا ہے تو اس کو یہ اعمال کے نتیجے میں، اور دوسری بات ایک اور جو لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جب یہ مثالیں دے رہے ہیں تو یہ جیسے کہ دنیا میں ہو۔ ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیں جو یہ ہے ابھی جس عالم میں ہم جی رہے ہیں اس کو بولتے ہیں عالم الشہود، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے عالم الغیب، اور عالم شہود کو آپ عالم غیب سے ایگزامپل کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ادھر الگ لاز ہوں گے، الگ نیچر ہوگی، الگ دنیا ہوگی، الگ زمین ہوگی۔ لیکن پھر یہ کوشچن کوئی پوچھ سکتا ہے، کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ پھر اس طرح کی ڈسکرپشنز کیوں دی ہوئی ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ انسان اپنے واقعے سے تھوڑا سا اس سے سبق تو ملے، انڈرسٹینڈنگ ملے، سمجھ سکے، لیکن یہ نہیں کہ اٹ ول بی ایگزیکٹ دیٹ۔ کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما فی الجنت الا اسماء الاشیاء، یعنی جنت میں چیزیں یا یوم القیامہ کی جو چیزیں جو دنیاوی آپ لوگوں کے لیے آیات اور احادیث میں پیش کی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے دنیا میں دیکھی۔ بالکل، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی جنت میں یا ایسی چیزوں کی جو ایک آئی نے دیکھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی نے سنی نہ ہو اور کسی نے امیجن نہ کی۔ بالکل، یعنی آپ اس کو امیجنیشن بھی نہیں لا سکتے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جیسے ابھی ہم نے کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی امیجنیشن کا کچھ بھی آئیڈیا آ گیا جو بہت ہی زبردستی، that's not even true. Yes, because a human mind cannot even think یا اس کی ڈسکرپشن کر ہی نہیں سکتے جنت کی۔ اچھا شیخ، پل صراط کے بعد ایک اور جگہ آتی ہے جس کو کہتے ہیں الکنتارا، اور یہ وہی جگہ ہے کہ ایک بندہ کیونکہ کبر جس کے دل میں ہوگا یا تھوڑا سا بھی ہیٹریڈ ہوگا یا ایل فیلنگ ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بالکل۔ تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر سے جو ایک فیلنگس وغیرہ وہ سب کچھ نکالیں گے۔ جی بالکل، اسی لیے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لن يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر یا غرور یا ایروگنس ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی طور ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے جو پیش کی کہ اس کے جو نامہ اعمال میں جو لکھا جائے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے بعد اس کو اگر سزا جزا کے بعد پھر اس کو کلین کر کے جنت میں آخر میں اگر وہ موحد ہوا ہاں تو پھر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اور روایت میں کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لم یرح رائحۃ الجنہ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگی۔ اب آج کل اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں غرور کے مختلف لیولز، مختلف اشکال و انواع و اقسام۔ شیخ جس طرح مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار اگر ایک بندے کے پاس V8 ہے تو اس کے اندر کبر ہے، یہ ضروری نہیں، اٹس ناٹ نیسیسری، کیونکہ کبر جو ہے وہ دل کا سم تھنگ ایسوسیٹڈ ود ان یور ہارٹ، ٹھیک ہے، ایروگنس۔ یس، اب کبر کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ کچھ لوگوں میں انٹلیکچوئل ایروگنس ہوتی ہے کہ یار مجھ سے زیادہ تو علم والے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں میں ایروگنس ہوتی ہے اپنے پیسے کی، بالکل۔ کچھ لوگوں میں ایروگنس ہوتی ہے اپنی پاور کی یا ہیلتھ کی۔ جس طرح ابھی ایروگنس ہوتے اپنے قبیلے کی، اپنے عرف کی یا اپنے رنگ کی۔ اس طرح ایک بچے سے ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کو سمجھایا کہ یار ابھی اگر تمہیں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ آئی کین گارنٹی کہ میں 1 گھنٹے میں نہیں مروں گا، ٹھیک ہے۔ دس از آلسو پارٹ آف ایروگنس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو خدا جیسا سمجھو کہ یار دس از کبر۔ بالکل بالکل۔ اور دیکھیں اس یونیورس میں جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا نا وہ تکبر کا ہے۔ شیطان نے غرور ہی کیا، اس غرور کی بنیاد پر یہ اس کو نکالا گیا اور ایک ہمارے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی اسی وجہ سے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو ایک تو غرور سے بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو ہیچ نیچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی آپ کو لگے کہ یار یہ جو اسٹریٹ میں بیٹھا ہوا بندہ یہ کتنا گندا ہے، کتنا ڈسکسٹنگ، جو ایک جو بڑا یوٹیوبر ہے وہ چھوٹے یوٹیوبر کو حقیر سمجھتا ہے کہ یار دیکھو میرے 1 ملین سبسکرائبر ہیں، یہ تو یار 200-300 سبسکرائبر، یا اسی طرح بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے بھی 1 ملین۔ یہ تو سوچیں، اب یہ تو چھوڑیں، ابھی کچھ لوگوں کو اپنے ایریے کا ہوا، مثلا یار میں DHA میں رہتا ہوں تو بس آئی ایم دا ماشاءاللہ، اور یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ نارکڑی رہتا ہے، اس طرح رہتا ہے، اس طرح نہیں، یہ بھی ایک غرور کے نام ہے۔ آپ کے اندر عاجزی انکساری، اسی لیے حدیث میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کے اندر عاجزی انکساری ہے نا اللہ اس کو اونچائی میں پہنچاتا ہے۔ جس کے اندر غرور آیا ابھی تو وہ اوپر ہے لیکن ایک دن وہ نیچے آیا۔ اور شیخ اسی طرح نا قبیلے کی ایسوسیشن کا بھی غرور ہوتا ہے، بالکل، آج کہ میں ہاشمی خاندان سے ہوں یا میں سید ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک غرور کا انداز ہے۔ ہمارا جو ہماری برادری سب سے پاورفل ہے، مثلا میں عرب میں رہا ہوں تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ قحطانی اصل عرب ہے، باقی سارے فیک عرب ہیں۔ یا مثلا جو ریاض میں ہے، یا جو مثلا وہ ریاض والے جدہ والے بولتے ہیں حشرات البحر، یعنی یہ کیڑے مکوڑے، اور وہ ان کو بولتے ہیں دیز آر بدوس، جیسے آج کل دیکھیں۔ تو اسی طرح اگر مثلا ایک اور طریقہ ہے کہ کچھ گورے لوگوں کو یہ کہ یار ہم گورے ہیں، یہ ہمارے وائٹ سپریمیسی جو ہوتی ہے، اور اسی طرح یہود بولتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، یہ سارے ہمارے خادم ہیں۔ تو اسی طرح کا ہمارے اندر کیا غرور کہ یار میں مسلمان ہوں، کنفرم جنتی ہوں، تم سب جہنمی ہو، یا جس کی وائٹ سکن ہے وہ کالی سکن والے کو براؤن سکن والے کو کہتے ہیں۔ یہ ریسزم بھی ایک انداز میں غرور ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم پل صراط سے تصویر آف لائٹ گزر سکیں۔ بالکل بالکل، آمین۔ جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی، it was very nice talking to you, very interesting topic and very interesting discussion once again۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔